جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ دراصل کچھ مانگنے والی ادائیں ہی ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں۔ وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے، اور اگر وہ اس چیز کو تمہارے ذہن اور دعاؤں سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو تو جان لو دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیر تو ملاقات کا بہانہ ہے، جس پکار کو وہ ہر دفعہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، پھر بھلا وہ اسے کیسے رد کر سکتا ہے؟ مانگنے کی شدت ہی تو قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارے مقدر کو مکمل بدل دیتی ہیں۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے نا، تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ اور پھر اگر تم ایک ہی دعا بار بار مانگ رہے ہو تو جان لو کہ تم سفر میں ہو۔ ابھی جانتے ہو کون سے سفر میں؟ کن کے سفر میں۔ یہ کن کی جستجو جو تمہارے دل میں آئی ہے، اور اس کو پانے کے لیے جو سفر کر رہے ہو، وہ ہے کن کا سفر۔ تمہارا دل تھک چکا ہے مگر یہی کہہ رہا ہے کہ تیرا رب کن فرمائے گا ایک نہ ایک دن ضرور، اور تیری زندگی ضرور موڑ دے گا۔ غموں سے ایک دن نجات ضرور مل جائے گی۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارا اس کے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے، تو جب وہ یہ دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ محنت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، توکل کر رہا ہے، تو پھر وہ کن فرمانے میں دیر نہیں کرتا۔ اور تم جو یہ سفر کر رہے ہو اس کی منزل صرف کن ہی ہوتی ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ اس راستے پر تمہیں بھٹکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے، اور کسی سے راستہ نہیں پوچھنا کہ یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں۔ لوگوں کی مدد مت لینا، بس چلتے رہنا اپنے رب پر یہ توکل رکھ کر کہ ہاں میرا رب مجھے جہاں لے جا رہا ہے یہی ان کی طرف کا راستہ ہے۔ اور پھر جب وہ مانگنے کی توفیق بار بار دے رہا ہے تو کیا یہ تمہیں قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی؟ بس سب کچھ ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، اپنے رب پر یقین رکھو۔